عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ غزل پڑھ رہے تھے. غزل کی ساری تفصیلات ہمارے پیش نظر ہیں. پچھلے ابواب میں ہم نے غزل کے سارے موضوعات کو موضوع بحث بنایا تھا. ہم نے شامل نصاب مومن وغیرہ، شامل نصاب غالب، سراج، ولی وغیرہ کی غزلیں پڑھی ہیں. آج نصاب میں شامل مومن کا مومن کی غزل کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے. عزیز طلباء و طالبات، شامل نصاب غزل اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. یہ غزل کا مطلب ہے، یہ مومن خواہ مومن کی غزل ہے. آئیے پہلے مومن خواہ مومن کا مختصر سا تعارف حاصل کر لیں، اس کے بعد شامل نصاب غزل کی طرف جائیں گے اور اس کی تشریح کی طرف جائیں گے. مومن خواہ مومن غالب کے ہم اثر شعراء میں شمار ہوتے ہیں. مومن خالص غزل کے شاعر ہیں. مومن کی پیدائش دلی میں ہوئی. مورخین کے اعتبار سے 1800 میں دلی میں مومن خواہ مومن پیدا ہوئے اور 14 مئی 1852 یا 14 مئی 1851 کو مومن خواہ مومن کی دلی میں وفات ہوئی. 51 یا 52 سال کی اس مختصر سی زندگی میں مومن خواہ مومن نے اردو شعر و ادب کے اندر جو جوہر نایاب چھوڑے ہیں، جو شعری اصناف کے حوالے سے ہم کو ادب میں ملتے ہیں، وہ بے مثال ہیں. مومن خواہ مومن خالص غزل کے شاعر ہیں. مومن نے مثنوی، غزل، قصیدہ، مرثیہ ان حوالوں سے بھی اپنی شاعرانہ طبع آزمائی کی ہے. قصائد میں اور مثنویوں میں مومن کی فن کمال دیکھنے ملتا ہے. لیکن ان سب کے باوجود مومن خواہ مومن نے غالب کے ہم اثر ہونے کے بعد اپنی جو ایک نئی روش بنائی، اپنا ایک نیا تعارف دیا، شعر و ادب کے میدان میں اپنی ایک مکمل پہچان بنائی. دبستان دہلی کے حوالے سے اپنی شاعری کے ایک نئے جہاد کو متعین کیا. یہ مومن کا حصہ تھا. شامل نصاب غزل جو مطالعہ ہم کو کرنا ہے، اس غزل کے اندر ایک شعر ہے: تم میرے پاس ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس شعر کے اوپر غالب جیسا شاعر یہ کہنے پر مجبور تھا: مومن کی ماہرانہ فنی مہارت کو اور مومن کی خیال اور مومن کی سادگی اور مومن کی شگفتگی اور مومن کی شاعرانہ بصارت کو دیکھتے ہوئے اور اس خصوصیت سے اس شعر کو دیکھتے ہوئے غالب جیسا شاعر یہ کہنے پہ مجبور تھا: اگر مومن اپنا یہ شعر میرے نام کر دے تو میں اپنا سارا دیوان مومن پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی غالب جیسا شاعر اپنے ہم اثر شاعر کے اعتراف میں اتنا بڑی بات کہہ دینا اور مومن کے شعر کی اتنی بڑی تعریف کر دینا، یہ مومن کے فنی کمال کا جیتا جاگتا نمونہ ہے. غالب کے ہم اثروں میں مومن نے جو اپنی انفرادیت بنائی وہ غزل کے حوالے سے بنائی. غالب بھی مکمل طور پر ایک غزل کے شاعر تھے، مومن بھی ایک غزل کے شاعر ہیں. غالب نے غزل کو وسعت دی، غالب نے اس غزل کے موضوعات کو ایک نئی جہاد بخشی. تو مومن خواہ مومن نے غزل کے موضوعات کے اندر صوفیانہ شاعری کو، حکمت کو اور فلسفیانہ موضوعات کو کچھ ایسے انداز میں پرویا ہے کہ مانو وہ انسان کو اپنی ذاتیات کے موضوعات نظر آتے ہیں. اس کے اندر سے انسان کی اپنی ذاتیات کے رنگ جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں. مومن خواہ مومن نے اپنے شاعری میں، اپنی غزل کے اندر جو کمال کیا ہے وہ زبان کی سلاست، تشبیہات و استعارات کا استعمال، چھوٹے چھوٹے خیالات، چھوٹی بحر میں لکھی گئی غزلیں اور مختصراً اپنی بات کو کہنے کا فن، کوزے میں دریا سمیٹنے کے جو کمالات ہیں مومن نے غزل میں دکھائے، یہ غالب کے پاس بھی شاذ و نادر نظر آتے ہیں. مومن نے چھوٹی بحروں میں لکھی ہوئی غزلوں کے اندر اپنی تمام تر وہ باتیں کہہ دی ہیں جو بڑی بحر میں بھی کہنا مشکل ترین عمل ہے. مومن نے زبان کی سادگی، سلاست اور روانی کو غزل میں اس طریقے سے سیل رواں کی طرح بہایا ہے
کہ غالب کے مومن کے ہم اثروں میں اس طریقے کی مثال نہیں ملتی، اور مومن نے اپنی روش کو ایک متعینہ رخ پر ڈالتے ہوئے اردو ادب کے اندر خصوصاً شاعری کے اندر ایک نئی راہ کو ہموار کیا ہے۔ اس لیے مومن کا مومن اردو غزل کا وہ ایک بڑا نام ہے جس نے اردو شاعری کو نئی سمت، نئی جہات، نئے موضوعات، فن کا سلیقہ بندی، غزل کے اندر نئی روایات اور غزل کے اندر حکمت و فلسفے کی سادہ سلاست کے ساتھ اردو زبان کو معیار اور معراج کے ساتھ پیش کرنے کو پیش کیا ہے۔ آئیے شامل نصاب ہم مومن کا مومن کی غزل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی قرأت کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح دیکھیں گے۔ شامل نصاب غزل مومن کی مقبول اور با کمال غزل ہے۔ یہی غزل ہے، اس غزل کا ایک شعر ہے جس پہ غالب نے کہا تھا کہ اگر مومن یہ غزل میرے نام کر دے میں اپنا سارا دیوان مومن کے نام کر دوں۔ آئیے اس غزل کی پہلے قرأت کر لیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، ذکر نا سے برا نہیں ہوتا، کس کو ہے ذوق تلخ کامی ایک، کس کو ہے ذوق تلخ کامل ایک، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا، اس نے جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا، امتحان کیجئے میرا جب تک، امتحان کیجئے میرا جب تک، شوق زور آزما نہیں ہوتا، ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے، تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا، طول عمل ہے روز فزوں گرچہ ایک مدعا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا، رحم کر قسم جان غیر نہ ہو سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا، دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو دست عاشق رسا نہیں ہوتا، چارہ دل سوائے صبر نہیں، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارا سوا نہیں ہوتا، کیوں سنے عرض مسترے مومن، کیوں سنے عرض مسترے مومن، سن میں آ کر خدا نہیں ہوتا، سن میں آ کر خدا نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، یہ مومن خواہ مومن کی غزل تھی جو ہم نے قرأت کی۔ دیکھا ہم نے چھوٹی بہر کی غزل، سادہ سلیس اور بہت ہی معنی خیز لفظ اور ایک دم سلیس اور سادہ زبان کی لفظیات، نہ اس میں نہ کوئی گنجلک لفظ ہے، نہ کوئی ایسا لفظ ہے جو معنی سمجھ میں نہ آئے، نہ کوئی ایسی بڑی تشبیہ و استعارہ ہے جس کے حوالوں کے لیے ہم کو کسی دوسرے لفظیات کا سہارا لینا پڑے۔ سادے انداز میں مومن نے اپنے حال دل بیان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے بتا دوں، مومن ایک صوفی منش شاعر تھے۔ مومن کی شاعری میں مذہب اور عشق حقیقی کے پرتو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اس لیے جب بھی مومن کی غزلوں کا مطالعہ ہو اس حوالے کو پیش نظر رکھنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کے مطالعے میں بہرحال غزل کے مطالعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے مطالعے میں ہم کسی فکر یا کسی سوچ کو کسی پر حاوی نہیں کر سکتے، بلکہ غزل کے قاری کو یہ اختیار ہے، غزل کے ناطق کو یہ اختیار ہے، غزل کے مبصر کو، غزل کے تجزیہ نگار کو یہ اختیار ہے کہ اس غزل کو اپنے طور پہ سمجھیں۔ اور شاعر کے مافی ضمیر تک پہنچنے کے بعد بھی اگر شاعر اس غزل کو اپنے تئیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ قاری کا اپنا اختیار ہے۔ لیکن شامل نصاب غزل کہ اگر ہم تشریح اور خلاصے کی طرف جاتے ہیں، اس کے اشعار کی تشریح اور خلاصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ غالب مومن خواہ مومن کی اس غزل کے ہر شعر کے پیچھے عشق حقیقی کے وہ پرتو نظر آتے ہیں، عشق کے اندر ناکامیوں کا اور بے وفائی کا، ہجر کا، تڑپ کا، کسک کا، بے چینی کا وہ احساس نظر آتا ہے جو ہر شعر مالک حقیقی سے کے ہجر میں نظر آتا ہے۔ ویسے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ مومن خواہ مومن کے کئی معاشقے ہوئے اور یہ سارے معاشقے مثنویوں میں موجود ہیں۔
ہر مثنوی میں کسی نہ کسی معاشقے کا ذکر مومن کا مومن نے کیا ہے۔ تو یہ بات بھی صحیح ہے، جب تک کوئی واقعہ ذاتی روداد نہیں بنتا، جب تک کوئی واقعہ ذاتی روداد نہیں بنتا، وہ واقعہ سطح کرتاس پر آنے کے بعد وہ مکمل عکس بھی پیش نہیں کر سکتا جو پیش کرنا چاہیے۔ شاعر، ادیب، فنکار، مصور جو کچھ اپنے فن سے پیش کرتا ہے، یقیناً اس کے پیچھے اس کے ذاتی ہنرمندی، ذاتی روداد، ذاتی کیفیات، اس کی اپنی سوچ، اپنی اس کی فکر، اس کا اپنا تجربہ اور اس کے اپنے احساسات کار فرما ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے شعراء کے کلام کے اندر بھی ہم کو ان کی اپنی ذاتی فکر، ذاتی احساس، ذاتی تجربات، کہتے ہیں کوئی شعر جب ہوتا ہے تو تجربات اور احساسات کی بھٹی پہ پکنے کے بعد ہی تیار ہوتا ہے۔ تو یہی سب کیفیات غالب مومن کا مومن عاشق مزاج شاعر تھے، کئی معاشقے کا مومن کا مومن کے ہوئے، یہ کیفیات عشق حقیقی اور عشق مجازی کا یہ مخلوط احساس مومن کا مومن کے اشعار میں ہم کو بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ دیکھیے مومن کا مومن کہتے ہیں کہ عصر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ مومن کا مومن اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ محبوب کے بے وفائی کا ہم پر اتنی گرا گزری، ہماری کیفیت اتنی دگرگو ہو گئی، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ جو غم، جو الم ہمارے محبوب کی طرف سے ہم کو دیے گئے، اس کیفیت کے اندر ہم جس بے چینی، اضطراب، پریشانی، تڑپ کا شکار ہے، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، محبوب پہ ہماری کیفیت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے معشوق پر اس بات کا بالکل اثر ہی نہیں ہوتا، ہمارے عاشق پر اس بات کا بالکل اثر ہی نہیں ہوتا کہ اپنا معشوق کس کیفیت میں ہے، اپنی بے وفائی کے، اپنے ہجر کی تڑپ کی وجہ سے، اپنی بے وفائی کی وجہ سے، اپنی بے رخی کی وجہ سے، کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، وہ اس طریقے سے لاپرواہ ہو گیا ہے، وہ اس طریقے سے بے رخی اختیار کر چکا ہے کہ وہ ہماری کیفیت کی طرف، ہماری بدحالی کی طرف نظر پلٹا کر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، اور اس کی بے التفاتی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب ہم کو جو الم، جو رنج، جو غم، جو تکلیفیں، جو جدائی کا تڑپ ہے، جس کا اس کے اندر ہمارے بالکل بھی کوئی افاقہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی ہی نہیں۔ رنج راحت کہتے ہیں سکون کو، رنج کہتے ہیں الم کو، رنج راحت فضا ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ہم کو ہمارے رنج میں، ہمارے غم میں، ہمارے تڑپ میں بے رخی، ہمارے محبوب کی بے رخی اتنی بڑھ گئی ہے، اس کو ہمارے رنج اور غم کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بھی غم اب کم نہیں ہوتا بلکہ روز بروز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے کیا تجھے بے وفا کہہ دیا، اس کا سارا ڈھنڈورا اور ساری شکایت تو لیے پھر رہا ہے۔ ہمارے بے وفا کہنے کی تجھے شکایت ہے کہ ہم نے تجھے بے وفا کہا، کیونکہ تو نے ہم کو بے وفا بنا، ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ہم نے یہ لفظ کی، ہم نے جو کسی کے سامنے ذکر کر دیا کہ محبوب بے وفا نکلا، تجھے اس کی اتنی بڑی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا، کہ یہ بات بھی تو صحیح ہے نا، تو کب اپنے وعدے وفا کرتا ہے، تو نے کب ہمارے ساتھ وفا کی ہے، تو نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بے وفائی کی ہے۔ ہم التفات سے تیرے حضور آتے گئے، تیرے سامنے پیش ہوتے گئے، تیرے ساتھ بچتے گئے، لیکن تو نے وعدہ وفا نہیں کیا۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو ہمارے بے وفا کہنے کی تو شکایت کر رہے ہو، ہمارے بے وفا کہنے کی تو شکایت کر رہے ہو۔ اگر شکایت مٹانا چاہتے ہو، اتنا ہی آپ کو احساس ہے بے وفائی کے دھبے کا، تو ہمارے ساتھ وفا کر لیجئے، ہم سے محبت سے پیش آئیے، ہماری طرف التفات کی نظر ڈالیے، ہم سے محبت کا جواب محبت سے دیجئے۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ ذکر اغیار غیر کی جمع، دوسرے، ذکر اغیار سے ہوا معلوم کہ حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو،
برا نہیں ہوتا۔ یہاں شاعر نے بہت ہی شاعرانہ تعلق کے ساتھ ایک بات کی اشارہ کیا کہ ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ اے محبوب تم تو ہمارے ساتھ بے وفائی پہ بے وفائی کرتے جاتے ہو، اور ہم نے کیا تھوڑی دیر کے لیے کسی دوسرے سے بات کر لی، آپ سے بے التفاتی اختیار کی، آپ کی موجودگی میں ہم نے کسی دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، اس کی طرف ہم اغیار کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اغیار کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو آپ ذکر اغیار سے آپ کے اندر جو اضطراب پیدا ہوا، آپ کے اندر جو بے چینی پیدا ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ حرف نا سے نصیحت کرنے والوں کی بات کبھی بری نہیں ہوتی۔ عزیز طلبہ، اس شعر کو دو معنوں میں ہم لے جا سکتے ہیں، دو معنوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مومن کا مومن خالص مذہبی فکر کے آدمی رہے ہیں۔ مومن کا خانوادہ ایک مذہبی خانوادہ رہا ہے، اچھے گھرانے سے تعلق رہا ہے۔ اگر اس شعر کو دیکھیں تو ایک شرک والی سطح کی طرف بھی مومن کا مومن لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا، کسی اغیار کا ذکر کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، یہ التفات ہے۔ جس طریقے سے محبوب ناراض ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اغیار کے ذکر سے۔ اور نصیحت کرنے والوں نے کہا کہ ذکر اغیار سے پرہیز کرو، یہ نصیحت بری نہیں ہوتی۔ کس کو ہے ذوق تلخ کامل ہے، کس کو ہے ذوق تلخ کامل ہے، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا۔ کس کو ہے ذوق تلخ کامل ہے، الیک سلیک ہم کہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کس کو ہے ذوق تلخ کامل ہے، کہ کس کو ہے تلخ کلامی کرنے کا شوق۔ تم بڑے ترش لہجے میں، تلخ لہجے میں، طنزیہ لہجے میں ہم سے بات کرتے ہو، ہمارے ساتھ تلخ کلامی کرتے ہو، ترش روی سے پیش آتے ہو۔ تلخ کلامی کا اثر یہ ہے، کس کو ہے تلخ کلامی لیک، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا۔ کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ بن کچھ، کہ تھوڑی بہت نوک جھونک ہوتی رہے، تو تھوڑی بہت تلخ کلامی ہوتے رہے، کچھ آپ کہیں کچھ ہم کہیں، تھوڑی ناراضگی ہو، تھوڑی دیر، تو یہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا، یہ بھی محبت کے اضافے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی محبت کے اضافے کا ایک فن ہے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ شاعر کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے۔ یہاں پر اس شعر کو بھی ہم اس کہتے ہیں کہ اس کو مجازی کی پیرائے میں سمجھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ مالک کو اپنا مالک سمجھ لے تو مالک ساری کائنات کی ہر چیز اس کے اوپر لٹا دیتا ہے۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، کہتے ہیں کہ تو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا، اللہ 2 قدم بڑھائے، تو 2 قدم بڑھا تو وہ 4 قدم بڑھائے، تو چل کر جا وہ دوڑ کر آئے۔ یعنی اگر آج آدمی اپنے محبوب سے پورا مکمل طور پر محبوب کا ہو جائے، اپنی محبت پوری اس کے حضور پیش کر دے، اپنی وفاداریاں مکمل طور پر اپنے محبوب کی طرف پیش کر دے، تو محبوب اپنے شایان شان انعامات سے نوازتا ہے۔ اسی طرح تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا۔ تو شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب اگر تم ہمارے ہو جاتے، ہم نے لاکھ جتن کیے تمہیں اپنانے کے، ہم نے لاکھ جتن کیے تمہیں اپنا سمجھنے کے، لیکن تم ہمارے کسی طرح سے نہ ہوئے۔ اگر تم ہمارے ہو جاتے تو یہ دنیا کیا، دنیا کی ہر چیز ہماری ہو جاتی۔ آپ کی ایک محبت کی نگاہ، آپ کی ایک التفات کی نگاہ، آپ کی ایک محبت بھری نگاہ ہمارے لیے دنیا اور جہاں سے بہتر ہو جاتی۔ اور ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، سب کچھ دنیا میں ممکن تھا اگر آپ ہمارے ہو جاتے۔ اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا، دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ شاعر بہت ہی اچھے انداز میں یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دل کے اندر جب سے محبت بھری تھی، اس کے اندر محبت ہی تھی، اے محبوب اس دل کے اندر خالص آپ ہی کی محبت تھی۔ اس نے نہ جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جب کسی کی محبت یہ اس کے دل میں بس جائے تو پھر یہ دل کسی دوسرے کے کام کا نہیں ہوتا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس نے میرے دل کو لے کر کیا کیا، میرے دل کو لے کر کیا کیا، کیونکہ اب اس دل کے اندر اس کے علاوہ کسی دوسرے کی جگہ نہیں تھی۔ اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ دل کے اندر اپنے محبوب کی محبت تھی اور وہ کسی دوسرے کے کام آنے، پتہ نہیں اس نے آ کر اس دل کو لے کر کیا کیا۔ امتحان کیجئے میرا جب تک شوق زور آزما نہیں ہوتا۔ شوق زور آزما یعنی شاعر کہہ رہے ہیں امتحان کیجئے میرا جب تک۔ اچھا
आप बेवफाई कर रहे हैं, आप मुझे मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं, आप मुझे परेशान करना चाहते हैं, आप मुझे हिज्र की आप मुझे हिज्र की तरफ से गुजारना चाहते हैं, आप बेवफाई की इनके करब से मुझे गुजारना चाहते हैं, मुझे मुस्तरिब करना चाहते हैं। तो शायर कह रहा है कि ठीक है, लीजिए इम्तिहान कितना लेना हो, आप अपना शौक आजमाइए, आप अपना जोर आजमाइए, आप अपने सारे लाव लश्कर के साथ, आप अपने सारी क्या कहते तूफान सामानियों के साथ मेरे इम्तिहान पर आ जाइए। देखिए इसने क्या किया, इम्तिहान कीजिए मेरा, जब तक इम्तिहान कीजिए, शौक जोर आजमा नहीं, जब तक आपका शौक जोर आजमा मुकम्मल नहीं होता, जब तक आप थक नहीं जाते, जब तक आपको यह एहसास नहीं होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे मेरी वफा है, आप ही के हुजूर में आप पेश होना चाहता हूँ, इम्तिहान लीजिए। एक शेर ऐसा भी था कि नशे मन पर नशे मन उस कदर बनता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए, कि आदमी एक मकाम पे आता है कि परेशानियां आलाम मुसीबत इतने आ जाते। गालिब कहता है ना कि मुसीबत इतने बड़ी मुझ पे कि आसा हो गई, कि इतनी मुसीबतें और इतनी आलाम और इतनी परेशानियां आई कि जितनी परेशानियां थी वो सब आसानियों में तब्दील हो गई। इसने क्या किया, जानने क्या नहीं कहा, इम्तिहान कीजिए मेरा जब तक शौक दौरान में आइए, आप इम्तिहान लीजिए, क्या आप, और तब तक लीजिए जब तक आपकी तस्कीन नहीं हो जाती, आपका जोर आजमाई मुकम्मल, आपका शौक पूरा नहीं हो जाता, तब तक मेरा इश्क लीजिए। लेकिन मैं अपने इरादों में अपनी मोहब्बत में कायम रहूंगा। एक दुश्मन के चर्क है न रहे, शायर कह रहे हैं एक दुश्मन के चर्क है न रहे, तुझसे ये ए दुआ नहीं होती। एक दुश्मन के चर्क है न रहे, तुझसे ये ए दुआ नहीं होता, तुझसे ए ये दुआ नहीं होता। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। बहुत ही अच्छा शेर गाया मोमिन का। इस शेर में मोमिन कह रहे हैं हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। कह रहे हैं कि मेरे महबूब, जो तूने मोहब्बत के अंदर जख्म दिए, जो दिल को ठेस पहुंचाई है, जो दिल के अंदर मोहब्बत भरी है, और जो मोहब्बत का दर्द दिल के अंदर बैठा हुआ है, उसकी कसक जब भी उठती है मैं अपना हाथ दिल पर रख लेता हूँ। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। इस दिल के अंदर तू बसा है, तेरी मोहब्बत बसी है। चाहता तो खूब हूँ कि अपने दिल का अहवाल, अपने दिल की कैफियत, अपने दिल के सारी चीज़ें तेरे सामने लिखकर पेश कर दूँ, अपनी कैफियत को, अपने अहवाल को, अपनी कवायद को, मैं अपनी तड़प को, अपनी कसक को, अपनी मोहब्बत को, अपनी वफा को, सारी चीज़ों को तेरे सामने पेश करूँ। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर। अब समझ में नहीं आता कि लिखूं तो कैसे लिखूं, हाल दिल यार को, अपने महबूब को हाल दिल लिखूं तो कैसे लिखूं, ये समझ में नहीं आता। क्यों? हाथ दिल से जुदा नहीं होता, क्योंकि हाथ दिल से जुदा नहीं होता। और हाथ की दिल से जुदा ना होने की वजह यह है कि इस दिल के अंदर महबूब की तड़प, महबूब की कसम जब उठती है तो दिल बेचैन हो जाता है, और शायद उस वक्त अपना हाथ रखता है दिल के ऊपर तो थोड़ा इत्मीनान हासिल होता है। इसलिए दिल से जब भी हाथ जुदा करना चाहे, जब कसम तड़प उठती है, दिल से हाथ जुदा नहीं हो सकता, इसके अंदर तेरी मोहब्बत है, इसलिए मैं अपना हाल दिल भी तुझको नहीं लिख सकता। रहम कर कुसम जान गैर न हो, सबका दिल एक सा नहीं होता। कि कह रहे ए मेरे महबूब, है मेरे महबूब, इस तरीके से दुश्मनी पे मत उतर, ए मेरे महबूब इस तरीके से दुश्मनी पे मत उतर, इस हद तक मुझे ना आजमा, इस हद तक मुझे ना आजमा। सबका दिल एक सा नहीं होता, क्योंकि सबका दिल एक सा नहीं होता, मेरा कमजोर दिल है। इस तरीके से तू मुझसे आजमाएगा, इस तरीके इम्तिहान में जो मुझे डाल देगा, मेरे दिल पर इस तरीके से बेचैनी और इस तरह को पेश करेगा और इस तरीके से बिजलियां गिराएगा। तो कह रहे हैं कि सबका दिल एक सा नहीं होता। दामन इसका जो है दराज तो हो, दस्ते आशिक रसा नहीं होता, दस्ते आशिक रसा नहीं होता। कह रहे हैं मेरे महबूब, आप इतने सिमट गए हैं, मोहब्बत को इतना महदूद कर लिया, आपने हमारी तरफ से इस कदर बेइल्तिफाती बरती है कि अपनी तरफ से एक मुस्कुराहट ही पेश कर देते, अपनी तरफ से एक कदम ही बढ़ा देते, अपनी तरफ से अपनी दामन को थोड़ा सा वसअत दे देते। दामन इसका जो है दराज तो हो, थोड़ा से अपने दामन को दराज कर लेते, थोड़ी सी मोहब्बत हम पर निसार कर देते, एक इल्तिफात की निगाह हमारी तरफ डालते, मोहब्बत भरे अंदाज से एक मरतबा पेश आते। दस्ते आशिक रसा नहीं होता, महबूब का आशिक का दस्त कभी आपसे दूर नहीं होता, आप ही के करीब होता। चाह रहे दिल सिवाय सब्र नहीं, चाह रहे दिल सिवाय सब्र नहीं,
चारा ये दिल सिवाय सब नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। कि इस दिल को सिवा, इस दिल का इलाज, इस दिल का चारा, इस दिल का चारा और इस गम का इलाज सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपके सिवा इस दिल का और कोई इलाज नहीं। अगर चारा इलाज करना चाहते हो, इस दिल को इस तरह सुकून देना चाहते हो, इस मोहब्बत का जवाब देना चाहते हो, तो सिर्फ इसका ये है, इसका मुद्दा ये है, इसका इलाज ये है कि महबूब का विसाल हो जाए, एक दुश्मन के चरक है न रहे, तुझसे ये ऐ दुआ नहीं होता। आहा तू लहन है जोरे खुदू, गरचे एक मुद्दा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये गजल का हासिल गजल शेर है, ये गजल का हासिल गजल शेर है। इसी शेर के ऊपर गालिब जैसे शायर कह उठा था कि अगर मोमिन का मोमिन अपने पूरा दीवान अपना ये शेर मुझे दे दे तो मैं पूरा दीवान दे दूं। देखिए कितनी कैफियत का शेर है, कितने एहसास का शेर है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। देखिए जिससे इंसान को मोहब्बत हो जाती है, जिसकी मोहब्बत में इंसान अपने आप को फना कर देता है, वो भले ही उसके पास मौजूद ना हो, लेकिन ये एहसास हमेशा होता है कि उसका महबूब उसके साथ है, उसकी मोहब्बतें उसके साथ हैं, उसको अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास अपने महबूब के होने का एहसास होता है। यही कहते हैं, ये इसीलिए कहते हैं कि मोमिन एक सूफी मंद शायर थे, खुदाई कैफियत को जानते थे। मोमिन का कहना है कि बंदे ना तू ये मत समझ, अगर हम इसे हकीकत की तरफ ले जाएं तो ये कह रहे कि बंदे ये मत समझ कि तेरा महबूब जो तेरा खुदा है वो तुझे अकेला छोड़ देगा, तन्हा छोड़ देगा। तू तन्हाइयों में भी हो, तू अथाह गहराइयों में हो, या सात कुफल के अंदर भी कैद हो, या ऐसी जगह हो जो दुनिया की किसी चीज के पहुंचने की गुंजाइश नहीं, वहां पर भी तब भी तेरा खुदा तेरे साथ होता है। जिससे मोहब्बत होती है उसके मोहब्बत का एहसास उसके साथ होता है। जिस कैफियत में इंसान अपने आप को फना कर देता है उस कैफियत का मुद्दा उसके साथ होता है। कह रहे कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये पूरा शेर हासिल गजल है। शायर का कहना है कि भले ही महबूब आप बेवफाई कर दे, तू उस वक़्त भी मेरे पास होता है जब मैं खिलवत में होता हूँ, तू उस वक़्त भी मेरे पास होता है जब दुनिया मुझसे मुतनफ़र हो जाती है, तो उस वक़्त भी महसूस होता हूँ मैं दुनिया की मजलिस से छोड़कर बिल्कुल अपनी तन्हाई में गोशे में कैद हो जाता हूँ। तुम मेरे पास होते हो गोया, मेरे दिल को तस्कीन देते हो, मेरे पास होते हो, मेरी हिम्मत बढ़ाते हो, मेरे जज्बों के साथ होते हो, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। उस वक्त भी तुम मेरे पास होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। क्यों सुने अर्ज मुस्तरे मोमिन, क्यों सुने अर्ज मुस्तरे मोमिन, सनम आकर खुदा नहीं होता। क्यों सुने अर्ज मुस्तरे मोमिन, सनम आकर खुदा नहीं होता। शायर कह रहा है क्यों सुने अर्ज मुस्तरे मोमिन, मुस्तर कहते हैं बेचैनी को, क्यों सुने अर्ज मुस्तरे मोमिन, ये बेचैन दिल मोमिन, ये परेशान हाल मोमिन, ये बदहाल मोमिन, ये बेवफाई का कर्ब, ये मोहब्बत का करब और मोहब्बत की विषय हिजर का करब झेलने वाला मोमिन क्यों सुने सनम आकर खुदा नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि सनम खुदा हो जाए, सनम तो सनम है, खुदा तो खुदा है। इसलिए मोमिन को कह रहे हैं क्यों सुने कर्ज मुस्तरे मोमिन, क्या मोमिन अब दिल की कैफियत में मत जा, तेरा खुदा हमेशा तेरे साथ है। ये दुनिया के महबूब एक हैं, ये दुनिया के महबूब की, ये दुनिया के सनम, ये टूटने वाले पाश होने वाले, असल में इश्क हकीकी वाला खुदा जिससे तेरी मोहब्बत होनी चाहिए, जिससे तेरी कैफियत होनी चाहिए, जिसके होने का तेरे साथ एहसास है, वो खुदा कभी तुझसे जुदा नहीं है और कोई सनम तेरा खुदा भी नहीं है। कह रहे क्यों सुने अर्ज मुस्तरे मोमिन, सनम आकर खुदा नहीं होता। तो इस तरीके से अजीज तलबा व तालिबात मोमिन का मोमिन की गज़ल हमने यहाँ मुताल्ला की है कि एक मरतबा गज़ल की हम क़िराअत कर लें, ताकि इसमें कोई अगर लफ्ज़ियात आपको मुश्किल पेश हो तो आप मुझे बताएं, ताकि उसकी हम माना आपको खुलासा और तशरीह और वज़ाहत से कर सकें। कह रहे ये मुकम्मल गज़ल थी, इसके 7 अशार हमारे शामिल निसाब है, लेकिन हमने उसके पस पर्दा तमाम गज़ल को मुताल्ला किया, तमाम गज़ल की तशरीह आपके सामने रखी कि असर इसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फिज़ा नहीं होता। असर इसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फिज़ा नहीं होता, कि मेरे महबूब पर किसी किस्म का असर नहीं होता, मेरी तकलीफ और मेरी दर्द पर रंज राहत फिज़ा नहीं होता। बेवफा कहने की शिकायत है, तू भी वादा वफा नहीं होता। जिक्र अगयार से हुआ मालूम,
حرف ناسے برا نہیں ہوتا، کس کو ہے ذوق تلخ کامی لے، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا، امتحان کیجئے میرا جب تک شوق زور آزما نہیں ہوتا، طول اہل ہے روز فزوں گرچہ ایک مدعا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا، رحم کر قسم جان غیر نہ ہو سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا، دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو دست عاشق رسا نہیں ہوتا، چارہ دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا، کیوں سنے عرض مستر مومن سن ماقر خدا نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس طریقے سے ہم نے مومن کا مومن کی غزل شامل نصاب غزل کی قرأت بھی کی، اس کی تشریح اور خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک بات اور مومن کے حوالے سے آپ کو اس غزل کے بعد بتاتا چلوں کہ مومن کا مومن خالص غزل کے شاعر ہیں، مومن کی شاعری میں عشق حقاقی اور عشق مجازی دونوں کے پرتو نظر آتے ہیں، کبھی عشق حقاقی کے حقیقی کی کیفیت، عشق مجازی کی کیفیات کچھ اس درجے بڑھتی ہے کہ عشق حقیقی سے جا کر مل جاتی ہے، جیسے غالب یہی شعر کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، ایک صوفیانہ منش کا شاعر، ایک صوفیانہ کیفیات کا شاعر، اس جہان کی اشارہ کرنے والا شاعر، جس کے علامہ اقبال جیسی شخصیت نے جس شعر کے اندر کہا تھا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز کی کوئی، یعنی جو جہان ہے لاہوت والا جہان، جو جہان ہے ملکوت والا جہان، یہ جو جہانوں کی تقسیم اہل فلسفہ نے کی ہے، یہ جہانوں کی تصویر اہل علم نے کی ہے، یہ وہ کیفیات ہے، وہ انسانی دلی کیفیات کا جہان ہے جہاں پر انسان اپنی روحانی کیفیات کے ساتھ پہنچتا ہے۔ ان روحانی کیفیات سے مومن کا بہت گہرا تعلق تھا۔ یہ شعر مومن کا مومن کی روحانی ان کیفیات کا، جس میں آدمی عشق کی اس معراج کو پہنچ جاتا ہے، عشق کی اس معراج کو پہنچ جاتا ہے، عشق کی اس انتہا کو پہنچتا ہے کہ جہاں پر عاشق اور معشوق بالکل ایک ہو جاتے ہیں، جہاں پر عشق اور محبوب بالکل خلط ملط ہو جاتے ہیں، جس مقام پہ آ کر یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ عاشق کون اور معشوق کون ہے، عشق کیا ہے، عشق کا وہ درجہ، وہ معراج تک آدمی پہنچتا ہے جب تنہائی میں بھی خلوت محسوس کرتا ہے اور خلوت میں بھی مجلسیں جمع کر لیتا ہے۔ ہاں، اسی کیفیات کو عشق کی معراج کہتے ہیں، اور یہ وہ کیفیات ہے جہاں پر شاعر کہتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کہ میں اس خلوت میں جب تجھے یاد کرتا ہوں، جب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں اکیلا ہوں، جب دنیا کی یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بالکل سب سے جدا ہو گیا ہوں، دنیا سے کٹ گیا ہوں اور خلوتوں کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا ہوں، اس وقت بھی ہے میرے محبوب ہے میرے خدا، تو میرے ساتھ ہوتا ہے، تنہائیوں میں ساتھ ہوتا ہے، مجلسوں میں ساتھ ہوتا ہے، ان کے احتیاط میں جب دنیا یہ سمجھ لے کہ میں دنیا سے کٹ گیا، اس وقت تم میرے ساتھ ہوتے ہو، اس وقت ہی تو آپ میرے ساتھ ہوتے ہو۔ اس طریقے سے مومن کا مومن کی شامل نصاب غزل کا ہم نے مطالعہ کیا، اور انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم اگلے شاعر کو مطالعہ کریں گے۔